ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات اقدس پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ، تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ 26واں پارہ ہے، سورۃ الحجرات ہے، اور یہ مدنی سورت ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے 49 نمبر اس سورہ مبارکہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ندائے محبت ہے، اور یہ صرف اس امت کا اعزاز ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس امت کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اے ایمان والو۔ میں اپنے پنجابی کے ذوق میں کہا کرتا ہوں کہ اس کا مفہومی اور تفسیری انداز میں اگر بات کی جائے تو یہی بنتا ہے کہ او منن والےو، اے ایمان والو۔ یہ صرف اس امت کو فرمایا، یا بنی اسرائیل، و دیگر نداؤں کے ساتھ پچھلی امتوں کو یاد کیا، لیکن ایمان والے کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کو یاد فرمایا۔ شان نزول اس کا کیا ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں مفسرین کے، اور اقوال سے مراد یہ کہ انہوں نے روایات کوڈ کی ہیں۔ پہلا کہ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان تقوی طہارت کا پیکر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید ہیں، اور تمام کے تمام قطعی یقینی جنتی ہیں، ان کو جنتی ہونے کی سند عرشوں کے مالک نے قرآن میں دی ہے۔ سورہ الحدید میں فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی، کہ رب تعالیٰ نے تمام کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو ان کے اندر عمل کا جذبہ جان عالم علیہ السلام کی برکت سے بہت زیادہ تھا، اور یہی قرآن فرماتا فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ تو اس لیے بعض حضرات جو تھے وہ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیتے۔ تو ایک تو شان نزول بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا، اور دوسرا شان نزول جو ہے صحاح ستہ کی یہ حدیث ہے کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الضحیٰ کے دن، بقر عید کے دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا آج ہم پہلا کام یہ کریں گے کہ عید پڑھیں گے، اور عید پڑھنے کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی، وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے کھانے کو تیار کیا، اس کا قربانی سے تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے تو صبح صبح قربانی کر لی، اور اس لیے قربانی کی ہے کہ میرے پڑوس میں کچھ غریب رہتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ ان غربا پڑوسیوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کر لوں۔ تو سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قربانی نہیں ہوئی، اس کا قربانی سے تعلق نہیں ہے۔ ویسے جانور حلال ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے اپنے کھانے کے لیے کوئی جانور ذبح کیا ہے۔ عرض کی پھر میں اب کیا کروں؟ فرمایا تو نئے سرے سے قربانی کر۔ عرض کی میری ملکیت میں صرف بکری کا 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جانور نہیں۔ مختار کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو وہی قربانی کر دے، تیری طرف سے 6 ماہ کے قرب کا جو بچہ ہے بکری کا، اسی کی قربانی ہو جائے گی۔ پر سن، یہ رعایت صرف تیرے لیے ہے، تیرے بعد یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔
تو بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت اس ضمن میں نازل ہوئی. پہلے تو ہم جو مفہوماً حدیث میں نے سنائی ہے اس پر بات کریں. کیا نیت کی انہوں نے کہ غریب پڑوسیوں کو عید کی خوشی میں شریک کر لیں. خود راحت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم مبارک ہے کہ وہ کامل مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. سمجھ گئے؟ یہ خود حضور کی تعلیم ہے علیہ الصلوۃ والسلام. بعض حدیث میں ہے سالن پکاؤ تو شوربہ بڑھا لیا کرو اور پیالی دو پیالی اپنے پڑوسیوں کو بھیج دیا کرو، دل بھی ان کا خوش ہو جائے گا اور پیٹ بھی بھر جائے گا. ام المومنین محبوب رب العالمین سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن فرمایا اگر پڑوس کا بچہ کھیلتے یہاں آ جائے تو اس کے ہاتھ پہ کچھ رکھ دیا کرو چاہے کھجور ہی کیوں نہ ہو. آپ کافی لمبا سفر کر کے آئے ہیں یا آپ سبحان اللہ کہنے کے عادی نہیں ہیں، اور میں رستے میں کئی قبرستان چھوڑ کے آیا ہوں تو میں نے تو وہاں کوئی تقریر نہیں کی. قبرستانوں میں ہم تقریر کے عادی نہیں ہیں. یہ سیدھی بات ہے. تو اتنے خاموش لوگ تو اس 6.5 گھنٹے کے سفر میں راستے میں بہت تھے، پھر آپ ہی کیوں. تو اس لیے ہم ذرا بولتے بولتے بندوں میں گفتگو کے عادی ہیں. بوٹے کے شعر میں آپ کو سنا نہیں رہا، نہ میں سناؤں گا نہ مجھے آتے ہیں. تو آپ سے انشاءاللہ درس قرآن ہے تو قرآن کی روح سے بات ہو رہی ہے. ویسے ذرا زندگی کا ثبوت ہوتا ہے کہ بندہ زندہ لوگوں سے بات کر رہا ہے. تو گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے پڑوس کے حقوق کے معاملے میں اور پڑوس کا خیال کرنے کے معاملے میں. اور آج ہمارے دور کے اندر پڑوسی سے تنگ ہے. یہ رویے غلط ہیں. جان عالم علیہ السلام نے یہاں تک تعلیم دی، اور یہ نوجوانوں سے کہوں گا کہ ذرا ڈبل توجہ سے سن لیجئے گا. غیروں کی تصاویر بڑے شوق سے فیس بک پہ ہمارے جوان شیئر کرتے ہیں. دیکھو آسٹریلیا کا وزیر اعظم کیا کر رہا ہے اور جاپان کا چیف کیا کر رہا ہے. کبھی گھر میں بھی آیا کیجئے اور کبھی اپنے گھر کو بھی پڑھا کیجئے کہ ہمارے دین میں کیا حسین تعلیمات ہیں جو کہیں بھی نظر نہیں آئیں گی. عمل نہ کرنا ہماری کوتاہی ہے، ہماری سستی اور غفلت ہے. اور اس غفلت کے پیچھے بڑا سبب معلومات کا نہ ہونا ہے. اور معلومات کا بہترین طریقہ یہی ہے. حضرت قبلہ بھی ذکر کر رہے تھے، میں بھول گیا کیا آپ نے بتایا کتنواں درس ہے آج؟ 14واں درس ہے ماشاءاللہ. تو یہ سلسلہ، یہ دروس قرآن کا سلسلہ ماشاءاللہ آپ کو ایک عالم دین میسر ہے. یہ بڑی برکت کی بات ہے کہ آپ کو ہر ماہ قرآن و حدیث کا تبرک ملے اور روحانی خوراک ملے. تو یہی سورس ہے علم دین حاصل کرنے کا. پھر یا مدرسے میں داخلہ لیا جائے. تو حدیث پاک کا مفہوم آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، ذرا دل کے کان سے سنیے گا. فرما اگر تم اپنے مکان کی دیوار اونچی کرنے لگو تو پڑوسی سے پوچھ لو. اب آگے اس میں حکمت کیا بیان کی ہے کہ جب بلند دیواریں ہوتی ہیں تو ہوا رک جاتی ہے، اور ہوا پڑوس میں سب کا حق ہے. یہ ہے رحمت عالم کا دین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ خود کریم کی یہ تعلیم ہے کہ پڑوسیوں کا خیال کرو. تو حضرت ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کے خیال میں صبح قربانی کر دی. اور خود کریم فرماتے نیت المؤمن خیر من عملہ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے؟ ایک بندہ اذان سے بھی پہلے مسجد میں آ جائے اور وہ نماز کے لیے اور پوری اول آخر سنن اور نوافل بھی پورے پڑھے، لیکن اس کی نیت ریاکاری کی ہو تو اتنا مشکل امر بھی اس کو 0.0 فائدہ نہیں دے سکتا. لیکن ایک بندہ جماعت کے ارادے سے گھر سے نکلا اور خالص اللہ کی عبادت کا نظریہ ہے اور کوئی دکھلاوا ریاکاری اس کا مطمع نظر نہیں، اور وہ مسجد میں داخل ہوا ہے تو امام نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ اپنی نیت کے مطابق جماعت کا ثواب پائے گا. اس لیے فرمایا کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے.
اور نیتوں پر انحصار ہے. تو حضرت ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو نیت بھی بڑی پیاری ہے کہ میرا پڑوسی جو ہے وہ اس کو عید کے دن گوشت مل جائے اور وہ اس میں شریک ہو جائے. لیکن جانے جہاں فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام وہ قربانی نہیں ہے. تیسری چیز اس جانور کی ایج پوری ہے. 1 سال ہے نا جی بکرے بکری کی ایج اس کی پوری تھی. چوتھی چیز یہ ہے کہ انہوں نے خالص تقرب اللہ کی نیت سے جانور کو ذبح کیا ہے, قربانی ہی کی نیت سے کیا ہے. پر راحت عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ قربانی کوئی نہیں ہے, تمہیں نئے سرے سے کرنا پڑے گی. آگے سے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 6 ماہ کا بچہ ہے, تو سرکار فرماتے تو وہ کر لے قربانی ہو جائے گی. اب بتلائیے اس میں کتنا نقص آ گیا کہ اس کی 1 دن بھی کم ہونا جانور کی عمر تو قربانی نہیں ہوگی. 1 دن بھی کم ہو, سارا صوبہ پنجاب گیا پوری دنیا کٹھی ہو کر بھی فتویٰ دے دے قربانی نہیں ہو سکتی, یہ اصول ہے. اور کریم فرماتے ہیں 6 مہینے کی عمر کم میں کر دے ہو گئی, سبحان اللہ الکریم, ہو جائے گی. اور یہ رعایت تیرے لیے ہے. اس کو کہتے ہیں تشریعی امور میں بھی حضور مختار ہیں, سمجھ گئے؟ تکوینی امور میں بھی حضور مختار ہیں اور تشریعی امور میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختار ہیں. اللہ نے ان کو اختیار عطا فرمایا ہوا ہے. اب کمال تو یہ ہوا کہ کسی بد زبان کو بد زبانی کا موقع نہیں دیا گیا, اور اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا, ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یعنی جس نے قربانی قبول کرنی ہے اس پاک پروردگار نے یہ اسی قرآن میں سورہ حج میں فرمایا کہ تمہارے گوشت قربانیوں کے اور خون تو میرے پاس نہیں آتے, تمہارے دلوں کا تقویٰ آتا ہے. تو یہاں تو نہیں فرمایا کہ اس کی محبوب نیت بھی اچھی ہے اور اس نے ایج بھی پوری ہے اور تکبیر بھی میرے نام کی پڑھی گئی ہے, تو محبوب تو نے کیوں کہہ دیا ہے کہ قربانی نہیں ہوئی؟ یہ تو وہی نہیں آئی, وہی یہ آئی ہے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. سبحان اللہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. گویا کہ عرشوں کے مالک نے واضح طور پر بیان کر دیا ہمارے دربار میں عمل وہی قبول ہے جو ہمارے حبیب کے راستے سے ہو کر آئے. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری محدث بریلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی, وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. سمجھ گئے؟ حبیب کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر جو عمل ہوگا وہ قبول ہے. یہاں منمانی نہیں چلے گی, یہاں مرضی نہیں چلے گی, چونکہ چنانچہ نہیں چلے گا. پر یہاں ایک اور وہم بھی آ سکتا ہے, اور وہ وہم یہ ہے کہ یہ جو اضافے ہو گئے میلاد کے اور ختم کے اور دیگر چیزوں کے, تو یہ تو حضور نے نہیں کیے. تو گزارش یہ ہے دین مکمل ہوا, اصول شرع وضع ہو گئے, اور میرے آقا علیہ السلام نے امت پر خوب باب کھول دیا کہ جس نے اس دین میں اچھا طریقہ نکالا, یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, اس دین میں اچھا طریقہ نکالا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا. اچھا طریقہ جو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, جو قرآن و سنت سے ٹکراتا نہ ہو, جو قرآن و سنت سے ٹکراتا نہ ہو, اس کے مخالف نہ ہو. فار ایگزامپل آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو عشاء کی نماز کے لیے کیا پڑھا گیا اسپیکر میں؟ اذان, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب خدا نخواستہ کوئی یہ کہے کہ ہارن بجا دیں, سمجھ گئے, یا آگ روشن کر دیں, یا ڈھول پیٹ دیں, یا نقارہ بجا دیں, ایسا یہ کیا ہوگا؟ سیدھا سنت سے تصادم ہے, اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. لیکن اس اذان میں ایک بدعت ضرور آ گئی, اور وہ بدعت یہ ہے کہ سپیکر میں ہو رہی ہے. یہ نیا طریقہ آ گیا.
تو جب یہ نیا طریقہ آ گیا تو بھائی صاحب سپیکر میں تو سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نہیں پڑھی، آپ ابو داؤد شریف کو پڑھیں، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ مسجد کے ساتھ اونچی چھت والا مکان تھا، حضرت بلال وہاں اذان پڑھتے تھے اس کی چھت پر، تاکہ زیادہ لوگوں تک آواز چلی جائے. سبحان اللہ. تو پھر آپ بزرگ لوگ کیا جواب دیں گے کہ بھائی صاحب ہاں اس دور میں بجلی بھی نہیں تھی اور سپیکر بھی نہیں تھا، تو لیکن اب یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال کہ زیادہ لوگوں تک اذان کی آواز چلی جائے، تو یہ عمل شریعت کے کسی حکم سے ٹکراتا نہیں ہے، لہذا جائز ہے. بات ختم. سمجھ آ گئی بات کی؟ بہت زیادہ طوالت میں ہماری اصل میں آپ سے ہم آہنگی نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم ہر ماہ آئیں گے ہم آہنگی بنائیں گے، ایک ہی وقت میں جو ہو سکے سو ہو سکے. اور سمجھنے کی ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، جب 14 ماہ سے یہ حسین سلسلہ چل رہا ہے تو بڑی برکت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ انتظام اس دور کے اندر اور پھر ان علماء کا وقت دینا اس دور کے اندر یہ نعمت ہے، تو اس نعمت سے آپ تنہا مستفید نہ ہوں، اپنے دیگر رفقا کو بھی اس میں شامل کریں. میں آپ کے گاؤں میں داخل ہوا تو بہت سارے کھیل کی دکانیں تھیں جہاں کافی بھیڑ تھی. کاش ہمارے نوجوان ایکٹیو ہو جائیں اور وہ بھی دین و سنت کی تبلیغ کی ذمہ داری کو کاندھوں پہ لائیں. یہ قرآن و سنت کی تبلیغ و اشاعت صرف مسجد کے مولانا کی ڈیوٹی نہیں ہے، ہر کلمہ گو مسلمان کی ڈیوٹی ہے. سمجھ گئے آپ بات کو؟ امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ دنیا تصوف کی عظیم ہستی ہیں، اور تصوف کے عنوان پر مربوط کتاب لکھنے والی پہلی شخصیت احناف میں سید الاولیاء حضرت دادا گنج بخش فیض عالم ہیں کشف المحجوب، اور وہ ہیں ابو القاسم القشیری جنہوں نے رسالہ قشیریہ لکھا. اس میں انہوں نے اس روایت کو کوڈ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک جو اپنے مسلمان بھائی کو نیک بات کی دعوت دے بری بات سے روکے تو اس کو کیا اجر دیتا؟ فرما ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا. اس دعوت کو عام کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام جائے. تو ہم کہاں پہنچے تھے؟ عمل وہی قبول ہے جو محبوب کے دامن میں پناہ لے کر آئے، اور جو یہاں سے کٹ کر آئے گا اور بولے ڈائریکٹ جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنا تعارف ڈائریکٹ نہیں کروایا بلکہ یوں کروایا ہے قل هو اللہ احد. محبوب کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. استاد زمن مولانا حسن رضا کہتے ہیں قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. تو جب اس نے اپنی ذات پاک کا تعارف اپنے حبیب کے ذریعے کروایا ہے تو یہ کیسے ہو گیا کہ تعارف کروانے والے کو چھوڑ کر کوئی بولے کہ مجھے حضور کی ضرورت نہیں؟ یہ بات تو یہودی کہتے تھے کہ ہم رب کے لاڈلے ہیں، ہم رب کے پیارے ہیں، ہمیں کوئی اتباع کی ضرورت نہیں. وہ بولتے تھے ہمیں اللہ سے بڑی گوڑی محبت ہے. یہود کا قول تھا. وہ کیا کہتے تھے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہے. ہمیں وہ حضور کا نام لے کر کہتے تھے ان کا کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی قرآن نازل کیا قل ان کنتم تحبون اللہ. محبوب دو ان کو جواب، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میرے پیچھے پیچھے چلو. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت نے یہاں بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے. وہ فرماتے اتباع کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو. کا فتبعونی میں بھی ایک حسین رمز ہے، اور وہ رمز یہ ہے کہ محبوب ان سے کہو نہ مجھ سے بڑے بن کر میرے آگے چلو اور نہ میرے بھائی بن کر میرے برابر چلو، بلکہ غلام بن کر میرے پیچھے پیچھے چلو. کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہہ لے خوشی سے. سمجھا رہی ہے بات کی؟ پیچھے پیچھے چلو. تو اب ان بدبختوں کا یہ دعویٰ تھا در حضور کو چھوڑ کر کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا اعلان کیا ہے کاش کہ کوئی سمجھے. وہ اعلان کیا ہے؟ محبوب ان سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اور جب یہ تیری اتباع کریں گے تو ہماری طرف سے دے ان کو بشارت یحببکم اللہ،
اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ نے ترجمہ کیا اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ دیکھیں، ایک یہ ہے کہ بندہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اور کہ یہ ہے کہ رب فرمائے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ کتنی بڑی بات، کیسا فرق ہے۔ یہود حضور کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے پیارے ہیں، رب فرماتا حبیب ان سے کہہ کہ کلمہ پڑھ کے تیرے دامن سے لگیں، تیرے قدموں سے چمٹے رہیں، جو تیرا ہو جائے گا ہم اس سے محبت فرمائیں گے۔ سمجھ گئے بھائی صاحب؟ یحببکم اللہ۔ اور جو ضمیر والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ماضی کا احساس ضرور رہتا ہے، اور وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو ماضی کے پیچ و خم اور نشیب و فراز کو سامنے رکھ کر مستقبل کے فیصلے نہ کرے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، کہ میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو ابن کثیر نے اسے البدایہ میں لکھا ہے، آپ فرماتے تھے کوئی کام 3 مرتبہ کر لو نہ وہ کامیاب نہ ہو تو اسے چھوڑ دو۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب کتنے ایک مضمون چھیڑیں گے ہم، زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کا، آج تو آپ کو ڈبل درس سننا پڑ گیا ہے نا۔ تو اختصار اور اختتام، بس اسی ایک آیت پر ہم رہیں گے، اور اب اختتام کی طرف تیزی کرتے ہیں ہم بڑھنے کی۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور پھر اگلا اعزاز کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اتباع حبیب کی برکت یہ ہے کہ بندہ رب کا پیارا بن جاتا ہے، ہاں۔ اور اگلی برکت کیا ہے؟ کہ تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، غفور مٹانے والے کو کہتے ہیں۔ غفور کس کو کہتے ہیں بھائی صاحب؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ غفور الدین نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ جہالت میں آ کر غفور الدین نام رکھ دیتے ہیں۔ غفور الدین کا مطلب ہے دین کا مٹانے والا، نام عبد الغفور ہوگا۔ تو فرما واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ گناہوں کا مٹانے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ دیکھیں آج ہماری حال کیا ہو گئے، غالباً یہ غالب کا شعر ہے کہ ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ یہ عزازیل کو مجازن بعض لوگ فرشتہ بولتے تھے، کیونکہ یہ رہتا فرشتوں میں تھا۔ یہی تو کہا نا کہ اللہ نے تو فرشتوں کو کہا تھا سجدہ کرو، ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، پھر اس کو سزا کیسی؟ یہ ایک الگ بحث ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج حضرت آدم کی اولاد ذلیل کیوں ہو گئی؟ یہ تو اس نے کو 150 سال پہلے شعر لکھا، اور آج کشمیر و فلسطین کو دیکھا جاتا، اور برما و بوسنیا چیچنیا یہ ماضی کی بات ہے، اور لٹتا ہوا شام اور اجڑتا ہوا لیبیا اور بے بس عراق، اور 4 جانب مسلمانوں کی حالت ناشاد۔ اس کو دیکھتا تو کیا کہتا؟ وہ کہتا ہے کہ آج اولاد آدم کیوں ذلیل ہو گئی؟ کل تو ایک فرشتوں میں رہنے والے ابلیس نے حضرت آدم کی بے ادبی کی ہے تو نکال کر باہر کر دیا، اور اس کی ایک بے ادبی کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پسند نہیں کیا، تو یہ اولاد آدم کی رسوا ہو رہی ہے۔ اولاد آدم کی رسوائی کا ریزن ایک ہی ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ فتبعونی والے زمرے سے نکل گئی۔ اور جب اس زمرے سے نکلی ہے تو یحببکم اللہ والی لذت کیسے پائے گی؟ جب رب کے پیارے نہیں رہیں گے تو پھر جو چاہے سو ظلم کرے۔ آپ نہیں دیکھتے، یہ مثال دینے لگا ہوں، مثال ہمیشہ تشبیہ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اکثر سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، تو یہ بھی سمجھانے کی غرض سے مثال دینے لگا ہوں۔ باپ ہے وہ سایہ کر کے رکھتا اپنے بچے پر، کوئی کونی مار کے بھی گزر گیا، بولا میں تیرا بازو کاٹ کے رکھ دوں گا، لیکن وہی باپ ایک دن بیٹے کی بد اخلاقیوں سے، گستاخیوں سے اور برے انداز اور رویوں سے ناراض ہو جائے تو پھر وہی باپ اس کو لوگوں کے دھکے پر چھوڑ دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، جا نکل جا میرے گھر سے۔ کل تک وہ اسے کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنے دیتا تھا، پر آج جب حد سے تجاوز کر گئی اس کی بے راہ رویاں تو باپ کہتا نکال دو گھر سے باہر۔ اب کوئی اس کو آ کر بھی کہے کہ تیرے منڈے نو کٹیا ہے، مارے ہے، انہیں کہا مار دین پاویں میں نہیں ہوتا پوچھتا، میرا وہ کچھ نہیں لگتا۔ یہ مثال ختم ہوئی، اور بلا تشبیہ اگلی بات عرض کر رہا ہوں
جب تک امت حضور کے دامن کرم سے جڑی رہی تو یہ تھوڑے سے ہو کر بھی للکار دیتے تھے. وجہ یہ ہے کہ ادھر سے پیار مل رہا تھا، پناہ مل رہی تھی، اور جب دامن حبیب کو چھوڑا تو پھر لوگوں کی ٹھوکروں پہ ڈال دیے گئے. آج بھی ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اتباع کی طرف آیا جائے، اسی میں برکت اور فائدہ ہے. نوجوان بیٹھے ہیں، میں آپ سے ملتمس ہوں اللہ آپ کی جوانیوں کو برکت دے. آپ حال بھی ہو اور مستقبل بھی ہو. آپ سرکار علیہ السلام کے دین کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ حضور قبول کر لیں اور اپنے قدم بڑھائیں، اپنے وقت کو، اپنے سرمائے کو، اپنی آنکھوں کی انرجی کو، اپنے موبائل کے استعمال کو اگر دین کی تقویت اور اشاعت کے لیے وقف کر دیں تو وہ پنجابی کے شاعر کا ایک مصرع ہے کہ اونج بھی مرنا ہے بری نظامی کسے دے نامے لگ کے مر. مرنا تو ویسے سمجھ رہے ہیں بات کو. تو پھر جدو نامے لگ کے مر دیں نا حضور دے نامے لگ کے، پھر مالک مول پا دیں دے. نتیجہ یہ ہے. تو اس لیے ریکویسٹ ہے میرے بھائیوں، یہ وقت جو ہم نے دیکھا، مجھے 34 سال ہو گئے کم و بیش تقریریں کرتے ہوئے، لیکن ان 34 سالوں میں یوں پلٹا کھاتے ہوئے روز بروز جو کچھ دیکھ رہے ہیں. اقبال نے کہا تھا آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، کیا حال ہوں گے، کیا احوال ہوں گے. کبھی ہم یورپ کی مثالیں دیتے تھے، اب تو ہمارا دیش اس معاملے میں بھی خود کفیل ہے. وہ بے راہ روی ہو یا بے حیائی ہو یا بے پردگی ہو یا عریانی ہو یا رسوائیوں کے بازار ہوں، ملک اس میں بھی خود کفیل ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لہذا عرض یہ ہے کہ سارے ہی ادھر چل پڑے ہیں، کوئی تو مدینے کی طرف رخ کرے. شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک بندہ ایک جگہ کانٹے پھینکے، دوسرا بھی وہیں پھینک دے، تیسرا بھی وہیں پھینک دے، فرما ڈھیر کانٹوں کا ہو جائے گا. وہ سارے کنڈے سٹن والے ہی ہو گئے. وہ فرماتے تھے کوئی چکن والا بھی ہو گئے. کیوں نہیں آپ اب ہر ایک جو نوجوان ہوتا ہے، بابے بھی جو ہیں ان کی جوٹیاں ہوتی ہیں، 4-5 افراد کا گروپ ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے وہ 4-5 کا گروپ اور یہ 8-10 نوجوانوں کا گروپ ہے، وہ کلاس کے اعتبار سے ہو، محلے کے اعتبار سے ہو، ایک نوجوان دوسرے کو دعوت دیتا ہے کہ فلاں جگہ تھیٹر ہے، فلاں جگہ میلہ ہے، فلاں جگہ سینیما میں چلتے ہیں یا فلاں. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ ان 8 دساں چ کوئی ایک تے ہوئے جڑا حضور والے پاسے کھڑن والا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، کہ بھائی ہم نماز پڑھا کریں گے، ہم درود شریف پڑھا کریں گے. یہ کام کر جائیے، یہ کام کر جائیے، یہ کام بڑا مفید ہے. میں آپ کو مشہور حدیث ہے صحاح ستہ کی، سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ کریم نے فتح رکھی ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت فرماتے ہیں. تو صبح یہ جھنڈا جانے عالم علیہ السلام نے خیبر میں مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا کر دیا. ٹھیک، یہ نقطہ ایک سمجھیے گا، فتح کنفرم ہو چکی تھی. کل یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح. سورہ لقمان میں ہے کل کیا ہوگا، مفہومی معنی بیان کر رہا ہوں، کوئی نہیں جانتا. اور بخاری و مسلم کہہ رہی ہے کل یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا. تو کیا ہوا، قرآن اور حدیث ٹکرا گئے؟ کہ نہیں ٹکرائے. یہ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے رمز سمجھائی ہے کہ کوئی اپنے آپ نہیں جانتا، رب کے عطا سے ضرور جان جاتے ہیں. یہ جو فرق ہے نا ذاتی اور عطائی کا، یہی فرق ہے.
اب کیا ہوا بھائی صاحب، مولا مرتضیٰ کو وہ جھنڈا عطا کر دیا گیا. اب یہاں یہ مقام ہے جس کے لیے میں نے یہ خلاصہ اس روایت کا، حدیث کا آپ کے سامنے پیش کیا. میں صدقے قربان حضور کے ان تربیت یافتہ مریدوں پر کہ مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عرض کرتے ہیں حضور حکم کیا ہے. جب فتح کنفرم ہے اور زور بازو حیدر بھی وہی ہے جو تھوڑی دیر بعد ظاہر ہوا کہ خیبر کے قلعے کا دروازہ پکڑ کر کھینچ کر زمین پر پھینک دیا. ٹھیک، تو یہ مولا علی نے پہلے کیوں نہیں کر دیا؟ جھنڈا پکڑ کر پھر حضور سے عرض کیا مال کو ان آرڈر کرو، کرنا کی ہے. یہ جذبہ ہے اطاعت حبیب کا. اور میں اس کے تحت کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں کہ مولا مرتضیٰ سبق یہ دے رہے ہیں کہ ٹور کڈی بھی ہو جائے، رتبہ کتنا بھی بلند ہو جائے، پر مالکاں تو اگے نہیں ودیدہ. پوچھنا بارگاہ سے ہی ہے کہ حکم کیا ہے. اب ذرا آپ یہ دیکھیں، فتح تو کنفرم ہو گئی ہے، فتح کنفرم ہے. کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح رکھی. فتح کنفرم 100% بھی کیا چیز ہوتی ہے. لاسٹ فگر بھی جو آج تک مارز وجود میں آیا ہے، لاسٹ فگر بھی اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ فتح آج کنفرم ہے. اور مولا علی پوچھ رہے ہیں حضور حکم کیا ہے. جس کے ہاتھ پر فتح ہے وہ پوچھ رہے ہیں جی حکم کیا ہے. اور آگے سے میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا اتنے دنوں سے ان بدبخت یہودیوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے ہماری طرف بھی تیر پھینکے اور بعض حضرات زخمی ہوئے، شہید ہوئے، تو بس جاؤ اور تمہارے بازو کی قوت کو ہم جانتے اکھاڑ پھینکو. نہ، یہ وہ رمز ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مولا مرتضیٰ سے فرمایا علی اس خیبر کے قلعے کے پاس جا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا. واہ جی واہ، یہی بات سمجھنے کی. اسلام والوں کی فتح کنفرم، یہود کی ذلت کنفرم. پر ادھر شان کریمی ہے نا، چاہتے ہیں کہ جتنے بچ جائیں دامن میں پناہ لے. اور ہمارا جو بابا ہے نا بریلی والا، ہم بریلی والے ہیں، ہم بریلی والے ہیں الحمدللہ رب العالمین. صبح و شام ہم بریلی والے ہیں، کسی کو نسبت بھلی لگے یا نہ لگے، ہم بریلی والے ہیں. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی وہی رحمت کا پیغام پڑھ سن کر یہی درس دیا. آج لے ان کی پناہ ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر تو اہلی جا کے ان کو اسلام کی دعوت دے. اگلی بات کیا فرمائی؟ تیری وجہ سے اگر ایک بندہ بھی دامن اسلام میں آ گیا تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اصل میں سرخ اونٹوں کا یہاں کیا جوڑ ہے؟ یہ قیمتی ترین چیز ہے عرب میں، سرخ اونٹ قیمتی ترین. اور غنیمت کے مال میں جس کے حصے میں سرخ اونٹ آئے اس کے پاس سمجھیے کہ ڈھیر مال آیا ہے. تو میرے کریم فرماتے ہیں فتح تو کنفرم ہے اور فتح میں غنیمت کا مال بھی آتا ہے. پر علی ایک طرف سینکڑوں سرخ اونٹ ہوں اور دوسری طرف ایک یہودی تیرے کہنے پہ کلمہ پڑھ لے، تو یہ ایک بندے کا دامن اسلام میں آ جانا ان سرخ اونٹوں والے غنیمت کے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے. بس یہی عرض ہے کہ کچھ تو دعوت دینے والے بنے. کب تک دنیا کی ڈیوٹیاں دیتے رہیں گے؟ تھوڑی سی ڈیوٹی ان کی جو قبر میں بھی کام آئے اور جو حشر میں بھی دستگیری فرمائے، ان کے دامن پناہ میں. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. تو لہذا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا ہرگز آگے نہ بڑھو بین یدی اللہ و رسولہ. اچھا قربانی کرنا حضور کی سنت ہے، رب کی سنت تو نہیں ہے، تو اللہ سے کو کیسے بڑھ گیا؟ بھائی صاحب مجھے آپ اتنا بتاؤ، ایک بندہ امام کو لقمہ دے، امام کو،
تو یہی اس سے کہا جائے گا کہ تو نے امام کو لقمہ غلط دیا ہے، یا یہ کہیں گے کہ تو نے امام اور مقتدیوں کو لقمہ غلط دیا ہے؟ آئندہ امام اور مقتدیوں کو لقمہ نہ دینا بھائی، لقمہ تو امام کو دینا ہے، مقتدیوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ قربانی پہلے کی ہے تو حضور کی سنت سے آگے بڑھے ہیں نا، اللہ کی تو یہ سنت نہیں، قربانی تو اللہ کے لیے ہے، پر اللہ فرماتا ہے اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ ہم مساکین پر تو محض الزام ہے کہ ہم نے حضور کو رب سے ملایا ہے، جدا رب نے کہیں نہیں کیا، ہم نے تو ملا ہوا مانا ہے، ملایا نہیں ہے۔ کاش کے کوئی سمجھے، کاش کے سمجھا کرے کوئی، سمجھ گئے نا؟ تو دیکھو فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، میرے حبیب کو مجھ سے جدا نہ جانو، عبادت میری ہے، طریقہ میرے محبوب کا ہے، تو جو میرے حبیب سے تجاوز کرے وہ ہمارے حکم سے تجاوز کر رہا ہے، اس لیے رب نے اکٹھا بیان کیا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب یہ جو لا تقدمو ہے، اس پر صرف اور صرف کوشش کرتا ہوں کہ سینکڑوں میں بات کو کلوز کروں، آگے نہ بڑھو۔ اس کے تحت پھر ایک بڑا وسیع جہان ہے، بڑا وسیع اور عریض جہان ہے، اور میں چند جملوں میں آپ کو عرض کروں، مفسرین، محدثین اور پھر عارفین صوفیہ سب پھر اس سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں نا، اور نکال کے لاتے ہیں موتی اس سے، تو کہا لا تقدمو میں صرف وہی ایک موقع نہیں رہا پھر کہ قربانی میں آگے نہ بڑھو، پھر آگے اور بھی ہے، کیا ہے؟ اگر محبوب جلوہ گر ہو اور تمہیں حاضری کا شرف حاصل ہو تو جب تک بزم میں میرا حبیب نہ بولے لا تقدمو، تم نے نہیں بولنا۔ نمبر 2، اگر تمہیں ہم رکابی کا شرف مل جائے کبھی میرے حبیب سے، اور میرا حبیب زمین پہ گورے گورے قدم رکھے اور تمہیں ساتھ چلنے کا شرف ملے تو لا تقدمو، آگے نہ چلنا۔ حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو خاتم الحفاظ سیوطی شافعی علیہ رحمت نے اس کو نقل کیا ہے، صحابہ پاک علیہ رضوان فرماتے ہیں حضور خرامہ خرامہ چلتے، کائنات میں صرف ایک ذات ہے جن کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، حسنت جمیع خصالہ، وہ حضور کی ذات ہے، اس سے حضور کی ذات کہ حضور خرامہ خرام دیکھیں نا، جب تیز چلنا ہونا تو باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ بندہ سٹرگل کر کے چل رہا ہے، یہ جسم سے پتہ چلتا ہے، آرام سے چلا بولو نارمل چل رہے ہیں، اور بالکل دھیرے چلیں تو بولو بیمار ہو گیا ہے، یعنی چلنے کی کیفیت بذات خود شو کرتی ہے کہ چلنے والے کا سرکار ہمارے ہاں بولتے ہیں نارملی طور پر عام روٹین کے مطابق حضور گورے گورے قدموں سے چلتے، صحابہ پاک فرماتے ہیں ساڈیاں پیچھے دوڑاں لگ جاندیاں، سرکار خرامہ خرامہ چل رہے ہیں، اور ہمیں دوڑ دوڑ کر حضور سے ملنا ہوتا، اور پھر ایک نے تو جناب کیا منظر کشی کی حسابی، یہ حضور کے مرید بڑے تگڑے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا کیا تھا کہ حضور نہیں چلتے بلکہ زمین خود دوڑ دوڑ کر حضور کے قدموں کو چومتی ہے، قدموں کو چومتی، ہمیں یہ محسوس ہوتا، تو اس لیے فرمایا میرا محبوب چلے تو پھر آگے نہ چلنا۔ 2 ہو گئی، اور تیسرا دسترخوان سج جائے اور سارا دسترخوان ہی حضور کا ہے، آسماں خاں زمین خاں زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا اللہ اللہ، تو پھر کیا ہوتا کہ ایک کھانا لگ گیا ہے، پیش بارگاہ ہے، اور تمہیں بھی حبیب کے دسترخوان پہ حاضری کا شرف حاصل ہے، تو لا تقدمو، جب تک میرا محبوب کھانے میں پہل نہ کرے تم کھانے میں پہل نہ کرنا۔ اور صوفیہ نے یہی آداب طریقت بیان کی ہیں کہ بزرگ بیٹھے ہوں، مثلا اپنے شیخ بیٹھے ہوں، مقتدر عالم بیٹھے ہوں، صحیح العقیدہ سنی عالم، تو کوئی بھی بزرگ بڑے ہوں تو آداب یہ ہیں کہ جب تک بزرگ شروع نہ کریں باقی کو کھانا شروع نہ کریں، یہ آداب ہے طریقت کے، سمجھ گئے؟ بزرگ ابتدا کریں، تو بزرگ پہلے ابتدا کریں،
اور رک اس لیے گیا ہوں کہ اب آپ کو زیادہ آزمائش میں نہ ڈالیں، آپ کافی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، ہماری تو خیر ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے دادا جی وسیع کنبہ تھا، تو کٹھے کھانا کھاتے تھے، یہ عرب کا طریقہ بھی رہا اور میرے سرکار کی سنت مبارک بھی۔ آج دیکھیں نا دوریاں کتنی ہو گئی ہیں، یہ ہمارے بزرگ تشریف رکھتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے تو ہم سے زیادہ دور دیکھا ہے، اور یہ 35-36 سال کا جو دور ہمیں تھوڑا تھوڑا وہاں سے یاد ہے، تو کہاں صبح ٹائم کا وہ ناشتہ کہ ماں بیٹھی ہے اور چولہے کے گرد چھوٹی چھوٹی چوکیاں ہیں، پٹیاں، اور اسکول کی تیاری ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو رہی ہے، کوئی غلطی بچہ کر رہا ہے تو چمٹا بھی لگ رہا ہے۔ یہ ایک زبردست طریقہ تھا، اور ترقی یہ ہوئی ہے کہ گیپ بڑھتا گیا ہے، ترقی یہ ہوئی ہے، فاصلے بڑھ گئے، ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے ایک دوسرے سے اجنبی ہو گئے۔ تو یار ہر روز نہ صحیح کو دوسرے تیسرے روز ہی سارے گھر کے اکٹھے بیٹھا کرو، پہلے 10 منٹ حضور کی ذات پہ درود شریف، پھر جو کھانا ہے میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری پیر محمد عبد الرشید قادری رضوی نائب محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز، ان کی تعلیم یہ تھی کہ بندہ خدا روز جو روٹی گھر میں لنگر روٹی پکتی ہے نا، روٹی سالن، اس پہ نبیوں ولیوں کی فاتحہ پڑھ دیا کرو، تو آتے تھے یہ روزی میں برکت کا نسخہ ہے، وہ تبرک ہو جائے گا۔ تو دوسرے دن نہیں ہے تو میری ریکویسٹ ہے ہفتے میں ایک دن تو مقرر کریں کہ جب ماں بھی ہو، والد بھی ہو، بچے بھی ہوں، بچوں کی ماں بھی ہو، سب ایک دسترخوان پہ بیٹھیں، اور اللہ کرے کہ اس نیت سے بیٹھیں کہ پہلے درود شریف پڑھیں۔ اور میں نے تو ایک یہ شیڈول عرض کرتا رہتا ہوں اب آپ سے کہ ہفتے بعد بیٹھیں، اور ہفتے بعد بیٹے کی ذمہ داری ہے تو نے تلاوت کرنی ہے، سورہ کوثر پڑھ دے، دوسرے بیٹے کی یا بیٹی کی ڈیوٹی ہے کہ تو نعت شریف یاد کر، تو نعت سنائے گی، اور آپ خود کسی سنی عالم کی کتاب سے ایک دو حدیثیں، ایک دو مسئلے پڑھ کے سنا دیں ہر ہفتے، بغیر ساؤنڈ کے خرچے، بغیر خطیب نعت خواں کے خرچے کے، محفل میلاد برکت پوری وہی جو بڑے جلسوں میں سنائی جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی نسخہ زیادہ اوکھا تو نہیں ہے، اللہ توفیق دے، اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ تو خدا کے لیے یہ کریں، بہت بہت بڑھ گیا ہے، گیپ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو فرمایا کہ وہ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ دسترخوان جب لگتا تو میرے آقا و مولا علیہ السلام رونق افروز ہوتے، بچپن شریف تھا۔ اگر کسی دن اولاد عبد المطلب سے کوئی بچہ حضور سے بھی پہلے کھانے میں ہاتھ ڈال دیتا نا، اس دن کا رزلٹ یہ برآمد ہوتا کہ کوئی بھی نہ راجدہ، کھانا کم پڑ جاتا۔ اور جب جانے عالم بہار عالم سبب ثبات عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گورے گورے ہاتھ اس کھانے کو برکت بخشتے، تو اس دن رزلٹ یہ نکلتا کہ سارے رج بھی جاتے، کھانا بچ بھی جاتا۔ تو حضور کے دادا جی نے اناؤنس کیا ہوا تھا، خبردار اپنے منڈیاں نو سام کے بیٹھیا کرو، ہاں یہ جب تک میرا شہزادہ نہ شروع کرے تب تک کھانا کوئی نہ شروع کرے۔ تو اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ہم پیچھے پیچھے رہیں گے تو برکت پائیں گے، حضور کے پیچھے پیچھے رہیں گے نجات پائیں گے، راحت ملے گی، جملہ آفات و بلیات سے انشاءاللہ نجات میسر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ہر ماہ وقت نکالنا، اور جو بھی بھائی انتظام کرنے والے ہیں اس مسجد سے ریلیٹڈ، جو حضرات بھی اس کا انتظام کرتے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور حضرت علامہ مولانا محمد عبید صاحب کی صورت میں آپ کو عالم دین میسر ہیں، یہ اور نور علی نور ہے، ٹھیک ہے نا؟ وگرنہ درس قرآن بھی ہمارے یہاں ایسے ہوتے ہیں کہ ایک آیت کہتے میں برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور باقی پھر زندہ باد چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سونیا، ٹھیک ہو گیا نا؟ پھر وہ سسٹم بھی ہے، کیا یہ کچھ بھی نہیں ہے؟ تو قرآن و حدیث سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو آج آپ ارادہ کرو نا سارے کہ جب آتے ہو آئندہ ماہ تو پھر اکیلے نہیں آنا، ہاں؟ تو کیا ہے مہینے کے بعد ہے، تو کیا نام ہے جی آپ کے گاؤں کا؟ بھٹے کلاں، ٹھیک ہے جی؟ تو پھر آپ کلاں بڑے کو کہتے ہیں نا، تو بڑا کام کیجئے کہ اس دن سب کھیلوں پر کھڑے جوان بھی
عشق کے کھیل میں آ جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ لیتے ہیں. ادھر ہی